مجھ سے وہ جو سی آئی ڈی کے ڈی جی تھے مجھ سے پوچھنے لگے، اتنا بڑا میرا اپنا سوچنا اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جس راستے پر مدرسوں کو چلایا تھا، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج مدرسوں پر سب سے زیادہ مصیبت اور سب سے زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں اس سے پہلے نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، بہت ہوا، لیکن اللہ نے کرم کیا، جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ جس راستے پر چل رہے تھے اور جس راستے پر چل کر انہوں نے اپنا جیون بتایا، اس راستے کو اگر ہم پکڑیں گے تو آج بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ میں یہیں آسام سے جا رہا تھا دلی راجدھانی میں۔ صبح کو راجدھانی چلتی ہے، شام کو پٹنہ پہنچتی ہے۔ پٹنے میں بہت پولیس، اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر پولیس ہی پولیس۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی آدمی ہوگا، بڑا افسر جا رہا ہوگا۔ اتفاق ایسا کہ جس ڈبے میں، جس کوپے میں میں تھا، اسی کوپے میں دو برتھوں کا کوپا تھا، ایک برتھ میری تھی، ایک برتھ اس افسر کی تھی۔ رات میں وہ افسر میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ کہا کہ اور لوگ بھی ہیں، لوگ آئے، جو ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بھی ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، آپ دروازہ مت بند کیجیے گا، میں رات میں آ کے سو جاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں سو گیا۔ رات میں وہ کس وقت آ کے سوئے مجھے معلوم نہیں۔ صبح کو کانپور پہنچ جاتی ہے ٹرین۔ کانپور کے بعد ناشتہ آیا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ان کی میز لگی ہوئی تھی، اس پر ناشتہ تھا، ادھر میری میز لگی ہوئی تھی، اس پر ناشتہ تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بہار گورنمنٹ کا سی آئی ڈی کا ڈی جی ہوں، ڈائریکٹر جنرل، یعنی سی آئی ڈی کا جو پورا محکمہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا افسر۔ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتلایا کہ میرے والد ہندوستان کی آزادی کے اتنے بڑے مجاہد تھے، 14 سال جیل میں رہے، مالدہ میں رہے، سہارنپور میں رہے، الہ آباد میں رہے، مراد آباد میں رہے، احمد آباد میں رہے، سابرمتی جیل میں۔ تو اس کے بعد وہ جو افسر تھے وہ ایسے ہو کر بیٹھ گئے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایسے بیٹھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات یہ بتلائیے، وہ رہنے والے ہیں بالاسات۔ بالاسات ایک جگہ ہے، بالاسات کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ سیتا مڑھی ڈسٹرکٹ ہے۔ وہاں مولانا عبدالحنان صاحب تھے، ابا جی کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، گجرات میں پڑھاتے تھے۔ تو مولانا عبدالحنان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بالاسات میں ایک مدرسہ بنایا۔ گجرات میں رہتے تھے، شاگرد ان کے بڑے بڑے تھے، پوری دنیا میں گجرات میں مالدار لوگ تھے، سب نے پیسہ دیا، بڑا مدرسہ بن گیا۔ مجھ سے وہ جو سی آئی ڈی کے ڈی جی تھے مجھ سے پوچھنے لگے، اتنا بڑا بڑا مدرسہ، اتنی اونچی اونچی دیواریں، اتنے بڑے بڑے گیٹ، مدرسے کہاں سے بنا لیتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سی آئی ڈی کے ڈائریکٹر ہیں؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا جہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے وہاں آپ کو فوراً معلوم ہوتا ہے کہاں فساد ہوا، کہاں جھگڑا ہوا، کہاں چوری ہوئی، کہاں ڈکیتی ہوئی، کہاں بس کو توڑا،
کہاں لوٹا، کہاں مکان کو جلایا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلائیے کہ آج تک کسی بینک کو لوٹنے والوں میں کسی مدرسے کا چھاتروں ملا، کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹس ملا آپ کو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کہ جو جوتے پر پالش کر رہا ہے، جو ریوڑا چلا رہا ہے، جو رکشا چلا رہا ہے، جو پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پالش کر رہا ہے اور جب موقع ہوتا ہے جیب کاٹتا ہے، اس میں آپ کو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا اسٹوڈنٹس ملا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کوئی جلوس نکالا ہو، اس جلوس میں گورنمنٹ کی بسوں پر پتھر مارا ہو، گورنمنٹ کی بسوں کو جلایا ہو، گورنمنٹ کی بسوں کو برباد کیا ہو، کوئی جلوس آپ نے دیکھا کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس نے نکالا ہو اور انہوں نے بسوں کو جلایا ہو، برباد کیا ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کہ بی اے، ایم اے، بی ایڈ یہ لڑکے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو ملازمت نہیں ملتی، سڑک کے کنارے ساگ بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں۔ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث، کسی مدرسے کا قرآن کریم پڑھا ہوا، کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹس آپ کو پورے بہار میں آج تک کسی سڑک کے کنارے یہ سب چیزیں بیچتا ہوا ملا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مولانا عبدالحنان نے بالاساگ میں ایک مدرسہ بنایا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے ان بچوں کو جن کو بربادی ملے، چوری کریں، ڈکیتی کریں، ان کو اپنے مدرسوں میں بلا کر ان کی کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ آج تک ایک چور آپ کو نہیں پکڑا گیا کسی مدرسے کا طالب علم، آج تک کوئی ایک ڈکیتی مارنے والا نہیں پکڑا گیا کسی مدرسے کا طالب علم۔ تو مجھ سے وہ جی کہنے لگے کہ آج تک میں نے کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا تھا، کبھی اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ مدرسے ان بچوں کو اگر یہ کالج میں جائیں گے، اگر یہ اسکول میں جائیں گے، اگر کہیں پڑھنے نہیں جائیں گے، اگر ہر وقت کھینی کھائیں گے، سگریٹ پئیں گے اور سگریٹ کے ساتھ ساتھ آج کل جو طرح طرح کے نشے ہیں وہ کریں گے، تو پھر یہ کیسی بربادی کریں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنے بڑی تعداد میں ہم نوجوانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے ملک میں جگہ جگہ، گاؤں گاؤں۔ اگر گاؤں گاؤں مدرسے نہیں رہیں گے تو اس گاؤں کے بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر چھوٹے چھوٹے قصبوں میں مدرسے نہیں ہوں گے تو وہاں کے بچے کیسے